بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخبرنا بلیلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمین فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة رواه البخاری۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تاکہ ہم کو لیلۃ القدر کی خبر دیں۔ پھر جھگڑ رہے تھے دو آدمی مسلمانوں میں سے۔ آپ نے فرمایا میں نکلا تھا کہ تم کو خبر دوں لیلۃ القدر کی، تو فلانا اور فلانا آپس میں جھگڑ رہے تھے، اس کی تعیین اٹھا لی گئی، اور امید ہے یہ چیز تمہارے لیے خیر کا ذریعہ ہے، تو تم تلاش کرو اس کو 29ویں، 27ویں، 25ویں رات میں۔ حق تعالی شانہ نے اس امت پر جو خاص خاص انعامات کیے، ان میں لیلۃ القدر بھی ہے کہ ایک رات کی عبادت 80-83 سال، گویا 80-83 مہینے، تو گویا کہ بہت لمبی یہ عبادت بن گئی، تو یہ عطا فرمائی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعیین کر کے شروع میں بتلا دیا، تو آپ نکلے کہ میں بتا دوں کہ یہ رات ہے۔ پھر کیا دیکھا کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہ تھے۔ قرض کا مسئلہ تھا، ایک صحابی اپنے قرض کا مطالبہ کر رہا تھا، دوسرے کے پاس ابھی نہیں تھا، وہ مہلت چاہ رہا تھا۔ اسی دوران کچھ آواز اونچی ہوگی، ہماری طرح کی نہیں ہوگی، وہ آواز کا اونچا ہونا یا جھگڑا ہونا صحابہ کی شان کے مطابق ہی ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو تھے کہ اس کی تعیین بتائیں۔ پھر ان دو کی طرف متوجہ ہوئے، دونوں کی بات سنی۔ جس نے قرض لینا تھا اس کو کہا تم آدھا چھوڑ دو، آدھا لے لو، انہوں نے مان لی۔ دوسرے سے کہا دیکھو اس نے آدھا قرض چھوڑ دیا اور آدھا کا آپ جلدی انتظام کر کے اس کو دے دو، انہوں نے بھی بات مان لی۔ تو ان دو کی طرف متوجہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ تعیین اٹھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے اس تعیین کو اٹھا لیا، جس کا قرآن پاک میں بھی تذکرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک جلدی جلدی پڑھتے تھے، فرمایا کہ تسلی سے آپ پڑھیں، قرآن ہم آپ کے سینے میں جمع کریں گے، ہاں جو چیز ہم نے اٹھانی ہے وہ اٹھا ہی لینی ہے،
آپ بے فکر رہیں۔ تو یہ تعیین اٹھا لی گئی۔ جب اٹھا لی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عسیٰ ان یکون خیرا لکم، امید ہے کہ اس تعیین کا اٹھا لیا جانا تمہارے لیے خیر ہے۔ دو صحابہ کے جھگڑے کی وجہ سے اٹھائی گئی، اس سے اندازہ لگائیں کہ صحابہ اکرام کا آپس میں کہیں جھگڑا ہو گیا وہ بھی امت کے لیے خیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خیر کہہ رہے ہیں، تو ان کے جھگڑے ہمارے طرح کے نہیں ہوتے تھے، ان کے جھگڑے بھی حدود شرع کے اندر ہوتے تھے اور وہ بھی امت کے لیے خیر بنتے تھے۔ تو یہ خیر کیسے بنا کہ اگر یہ تعیین نہ اٹھائی جاتی تو آپ بتلا دیتے ہم ایک رات عبادت کرتے، کہ بس یہ تعیین کی ہے وہ عبادت کر لی۔ اب کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاق راتیں بتا دی، 21، 23، 25، 27، 29، کہ ان 5 راتوں میں ہے۔ تو یہ خیر اس طرح بنا کہ اب اس ایک رات کو تلاش کرنے کے لیے ہم 5 راتوں کی عبادت کریں گے، اس میں ایک لیلۃ القدر ہو جائے گی، 4 راتوں کی عبادت اضافی ہو جائے گی۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عسیٰ ان یکون خیرا لکم، کہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس کی تعیین کا اٹھ جانا تمہارے لیے خیر کا سبب ہوگا، اور یہ خیر کا سبب اس طرح بنی ہے۔ حق تعالی شانہ احادیث کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، رمضان المبارک کی برکت سے کرونا نامی وبائی مرض کو ختم فرما دیجیے۔ یا اللہ ختم فرما دیجیے۔ یا اللہ تمام بیماریاں ختم فرما دیجیے۔ یا اللہ جو اس بیماری کے دوران وہ آپ کے ہاں آ چکے، یا اللہ ان کو شہادت کا مرتبہ نصیب فرمائیے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے بچے چھٹیاں کر کے گھروں کو جا رہے ہیں، یا اللہ خیر و عافیت کے ساتھ ان کو اپنے والدین تک پہنچا دیجیے۔ یا اللہ خیر و عافیت کے ساتھ ان کو دوبارہ تعلیم کے لیے آنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جتنے دن رمضان المبارک کے ہیں، یا اللہ یہ عبادت میں، طاعت میں، نیکی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین۔